گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس میں ہم گراف تھیوری کی بھی بات چیت کرتے ہیں، ہم گراف الگورتھمس کی بھی بات کرتے ہیں۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ لاسٹ جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اسی کی کنٹینویشن ہے۔ چیپٹر 4 ہے جو بیسکس آف گراف الگورتھمس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس میں ابھی 2-3 اور ایپیسوڈ ہم کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ مختلف گراف الگورتھمس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں گراف تھیوری کی ضرورت بھی پڑے گی، لیکن زیادہ تر ہم الگورتھمس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکور کر رہے ہوں گے، ڈسکس کر رہے ہوں گے، اپریشیٹ کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کورس کے اندر، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، الگورتھمس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز، میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاسر ہماری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، اور کومل ہماری ہیلپ کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے۔ تو ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہم شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کو بتائیں گے، ڈسکس کریں گے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا، اس کے ساتھ ہم کس طریقے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کومل آج کی کوٹیشن یا کوٹیشنز آپ بتا دیں، اور میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why. یہ کوٹ برنارڈ بیرو کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کوٹ ہے، all learning has an emotional base. یہ جو کوٹ ہے یہ پلیٹو کا ہے۔ بیرو کا کوٹ جو ہے وہ بہت کلاسک ہے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انکوزیٹیونیس، کیوریوسٹی کے بغیر کوئی لرننگ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ آسکنگ دا کویسچن وائی اونلی دین ول یو کنسیڈر فردر۔ بٹ اس کے اندر ایک اور بات بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ نیوٹن ناٹ اونلی آسک دا کویسچن بٹ ہز مائنڈ واز پریپیئرڈ ود بیک گراؤنڈ نالج۔ تو جو ریکوائرمنٹس تھیں یہ گریویٹیشن کو سمجھنے کے لیے، جو پرائر نالج چاہیے تھی، وہ اس نے ڈیولپ کر لی تھی، اور پھر جب اس نے پوچھا کہ کیوں یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کھل گئی، جواب اس کا کھل گیا اس کے سامنے۔ اور غالباً ایموشنلی بھی وہ تیار تھا جب سر پہ اس کے ایپل پڑا ہوگا۔ بالکل۔ اور جو دوسری کوشچن طرح اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یا ڈسکرائب کریں گے؟ پلیٹو میں خیال میں ذرا زیادہ براڈ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ ہماری ایموشنز کا ریفلیکشن ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں پسند کرتے، یہ آپ کی ایموشنل میک اپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ ایموشنل ایکسائٹمنٹ اور وہ سارا کچھ بڑا ضروری ہے، پری ریکوزٹ ہے لرننگ سے پہلے۔ تو ناظرین آپ کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایموشنلی انوالو ہوں۔ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں یا جو ہم الگورتھمس ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی اور کہاں پہ چھوڑا تھا، اور آج ہم اس کو کیسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گرافس کے اندر جو پہ اگر ہم آپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ ہم مختلف انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دو شہروں کے درمیان دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی سڑک موجود ہے یا سڑکیں موجود ہیں یا کوئی راستہ موجود ہے، اور یا شارٹیسٹ راستہ کون سا ہوگا، اس طرح کے مختلف سوالات۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس گراف کو کسی طریقے سے ہم ریپرزینٹ کر سکیں، ایفیشینٹلی ریپرزینٹ کریں کسی کمپیوٹر کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے اندر۔ اور اس کے لیے ہم نے دو ڈیٹا اسٹرکچرز ڈسکس کیے تھے۔ ایک ڈیٹا اسٹرکچر تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے ایڈجسنسی میٹرکس تھا، اور دوسرا ڈیٹا اسٹرکچر ایڈجسنسی لسٹ تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 2-3-4 سوال آپ سے ڈسکس کیے تھے، اور ان کے لیے کامن سینس الگورتھمس ڈیزائن کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں کوئی خاص مارکا مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف اگر آپ کامن سینس آپ کے پاس ہو، تھوڑی بہت انٹیلیجنس ہو، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ الگورتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ایڈجسنسی میٹرکس کے لیے مختلف الگورتھم ڈیزائن کرنا پڑے گا، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی مختلف ہوگی۔ ایڈجسنسی لسٹ کے لیے ایک اور
اور طرح سے سوچنا پڑے گا، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی مختلف ہوگی. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایڈجسنسی میٹرکس ایک ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے کہ جس میں میموری اسپیس کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے، جبکہ ایڈجسنسی لسٹ ایک ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جہاں میموری کی ریکوائرمنٹس بہت کم ہوتی ہیں، اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتی غالباً. ہم نے 2-3 پرابلمس جو ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم، میں اس کا بھی ذکر کر دوں. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو شہروں کے درمیان کوئی ڈائریکٹ سڑک موجود ہے یا دو ورٹیسز کے درمیان کوئی ایج موجود ہے، تو وہ ایڈجسنسی میٹرکس میں ہم کتنے ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں، ایڈجسنسی لسٹ میں ہم کتنے ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک نئی ایج انسرٹ کرنا چاہیں دو ورٹیسز کے درمیان، وہاں پر یہ آپریشن میٹرکس کے اندر، لسٹ کے اندر کتنی ایفیشینٹلی ہو سکتا ہے. اگر ہم ڈگری نکالنا چاہیں کسی ورٹیکس کی، مثال کے طور پہ کتنی فلائٹس جو ہیں وہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد پہ آ رہی ہیں، وہ اس کی ان ڈگری ہوگا ڈائریکٹڈ گراف کے اندر، یا کتنی فلائٹس جا رہی ہیں وہ اس کی آؤٹ ڈگری ہوگا. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک پرابلم اسائن کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک یونیورسل سنک کا پرابلم تھا جو میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ وہ آپ کس طریقے سے ایفیشینٹلی نکالنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ نے وہ سالو کرنے کی کوشش کی ہوگی اور آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کومل، آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہیے تھی کہ ایڈجسنسی میٹرک زیادہ بہتر ہے یا ایڈجسنسی لسٹ بہتر ہے؟ جی ناظرین، تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا اوپن سوال ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا ڈیٹا اسٹرکچر آپ نے استعمال کرنا ہے. زیادہ تر ہم ایڈجسنسی لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ اس کے بھی اپنے کچھ نقصانات ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دو ورٹیسز کے درمیان کوئی ایج ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، تو یہ کام ایڈجسنسی میٹرکس میں تو کانسٹنٹ ٹائم میں ہو سکتا ہے، جبکہ ایڈجسنسی لسٹ میں یہ زیادہ ٹائم لگے گا. تو جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوگا تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ خود بہتر طور پہ دے سکیں گے. تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہی تھیں کومل؟ کہ بگ اور نوٹیشن میں ان دونوں کی ٹائم کمپلیکسٹیز میں کتنا ڈفرینس ہوگا؟ تو یہ آپ نے بگ او نوٹیشن کی بات کر دی اور یاسر ہمیشہ پرائر نالج کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ ایزیوم کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس دفعہ بھی میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ بگ او نوٹیشن کے بارے میں بنیادی جو اس کی یوزفلنس ہے یا اس کا جو کانسیپٹ ہے یا اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے سے آتی ہے. گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے اس کورس کے اندر ہم یہ ساتھ یہ بھی ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ نے الگوریتھمس کا ایک کورس کیا ہوا ہے. اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ ایک گراف کے اندر پی ورٹیسز ہیں اور کیو ایجز ہیں، ابھی ورٹیسز پہ کانسنٹریٹ کریں. میں نے آپ سے کہا کہ پی ورٹیسز ہیں، اور اگر آپ کوئی الگوریتھم ڈیزائن کرتے ہیں جس میں جو نمبر آف آپریشنز ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں وہ 10 پی کیوب پلس 1000 پی اسکوئر پلس 10,000 پی کے برابر ہیں، تو اس کو بگ او نوٹیشن میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ او بگ او پی کیوب کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 پی اسکوئر کا جو فیکٹر ہے اسے بھی ہم نیگلیکٹ کر دیں گے اور 10,000 پی کا فیکٹر بھی ہم نیگلیکٹ کر دیں گے، اور جو پی کیوب کا فیکٹر تھا اس کا کانسٹنٹ ہٹا دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ جب پی کی ویلیو ایک خاص حد سے زیادہ ہوگی تو پی کیوب والا فیکٹر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا، اور 1000 پی اسکوئر اگرچہ اس کے ساتھ کانسٹنٹ بڑا ہیوی لگا ہوا ہے، 1000 کا کوفیشنٹ ہے اور پی کے ساتھ 10,000 کا کوفیشنٹ ہے، وہ ڈومینیٹ نہیں کریں گے. خاص پی کے اوپر صرف پی کیوب کا فیکٹر ہی ڈومینیٹ کرے گا. تو ناظرین یہ آپ ریوائز کر لیجئے گا کہ بگ او نوٹیشن کے اندر ہم کس طریقے سے، میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو پہلے سے آتا ہے. تو کومل پھر چلیں آگے چلیں. جی تو ناظرین یہ آپ کو سلائڈ جو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ایک سمری بتاتی ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کیا کچھ ڈسکس کریں گے. ہم دو چیزیں کریں گے، بڑے انٹرسٹنگ آپریشنز ہیں، اس میں بھی آپ کو کامن سینس اور انٹیلیجنس چاہیے، کوئی میجر الگوریتھم ڈیزائن کیپیبلٹی اس میں ٹیسٹ نہیں ہوگی. ایک تو کمپلیمنٹ آف این انڈائریکٹڈ گراف کی ہم بات کریں گے، ٹرانسپوز آف اے ڈائریکٹڈ گراف کی ہم بات کریں گے، کچھ اسپیشل گرافس کی بھی ہم بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اسپیشل گرافس پہ جب مختلف الگوریتھمس ہم ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا جو اسپیشل اسٹرکچر ہوتا ہے اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک ایفیشینٹ الگوریتھم ڈیزائن کرنے کے لیے، ایک شارٹ کٹ مارنے کے لیے. پھر ہم آج کچھ میجر گراف الگوریتھمس کا بھی ذکر کریں گے. ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ ہم کچھ
ان میں سے ڈیزائن کر سکیں، لیکن ہم ذکر ان کا ضرور کریں گے. اور آہستہ آہستہ جب یہ گراف الگوریتھمس، بیسکس آف گراف الگوریتھمس کا چیپٹر نمبر 4 انفولڈ کرے گا آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ خود ہمارے ساتھ مل کے گراف الگوریتھمس ڈسکور کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. کمپلیمنٹ آف این انڈائریکٹڈ گراف، یہ آپ کو میں نے سلائڈ پہ شو کیا ہوا ہے. بیسیکلی کومل آپ مجھے اس کی ڈیفینیشن بتا دیں. پہلے ہم ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشنز ہم نے گراف تھیوری کا جو بیسکس آف گراف تھیوری تھا چیپٹر نمبر 3 اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ریوائز ہو جائیں ڈیفینیشنز. اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ ڈیفینیشن کو غور سے دیکھیں گے تو وہیں سے ہی آپ کو اس کا الگوریتھم بھی مل جائے گا. مطلب یہ کہ کسی گراف کا کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ تو ڈیفینیشن ہوئی، اور اس گراف کا کمپلیمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ الگوریتھم جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن سے ہی نہیں. اگر آپ غور سے وہ ڈیفینیشن سنیں. کومل بتائیے جی. کمپلیمنٹ آف این انڈائریکٹڈ گراف. کمپلیمنٹ آف این انڈائریکٹڈ گراف کا مطلب ہے کہ گراف میں، اوریجنل گراف میں جہاں جہاں ایجز ہیں ان کو ہم ہٹا دیں، اور جہاں جہاں ایجز نہیں تھیں ان کو ڈال دیں. مثال کے طور پہ اگر اے سے بی تک ایج تھی اس کو ہم نکال دیں، اور بی سے سی تک اگر کوئی ایج نہیں تھی تو اس میں ہم ڈال دیں. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک گراف نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو سیمیٹری ہے وہ بھی آپ انجوائے کرنے کی کوشش کریں. جو ٹاپ ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے ایک گراف شو کیا ہوا ہے جس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے ایک ایڈجسنسی میٹرکس کے ساتھ. اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈائگنل پر جو باکسز ہیں ان ساروں کو ہم نے پہلے سے بلیک کر دیا ہے، اس لیے کہ ناظرین ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس لیے کہ یہ ہماری تھرو آؤٹ پریکٹس رہے گی. اس سے پہلے کہ ہم کمپلیمنٹ آف اے گراف کا الگوریتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو گرافس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ وہ ان سب میں یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے کہ کوئی ورٹیکس اگر ایکس ہے تو ایکس سے ایکس پر ایج نہیں جا رہی ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف لوپس نہیں ہوں گے اس میں. تو جو سمپل گراف جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں ہم یہ ایزمپشن کر رہے ہیں کہ سیلف لوپس کوئی نہیں ہوں گے، ایکس سے ایکس کو کوئی ایج نہیں جا رہی ہوگی، اور یہ بھی ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی پیرلل ایجز نہیں ہوں گی. مطلب اے اور بی کے درمیان اگر ایج ہے تو بی اور اے اور بی کے درمیان اگر ایک ایج ہے تو وہ ایک ہی ایج ہوگی، دو ایجز نہیں ہوں گی. تو انلیس ادروائز اسٹیٹڈ ہم جن گرافس کی بات کریں گے وہ سارے سمپل گرافس ہوں گے. ان میں ڈائگنل باکسز پہ بھی 1 نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی اے سے بی پر صرف ایک ہی ایج ایگزسٹ کر رہی ہوگی. اس صورتحال میں ہم اس کو ایڈجسنسی میٹرک سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور ڈائگنلس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو ہم نے بلیک کر دیا. تو ہم واپس آتے ہیں کمپلیمنٹ کی طرف. یاسر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفینیشن جو کومل نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک انڈائریکٹڈ گراف میں اگر کوئی ایج ہے اے اور بی کے درمیان تو وہ ایج آپ ہٹا دیں، اور اگر ایج نہیں ہے تو وہاں آپ ایک ایج ڈال دیں. تو اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے، صرف اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ ایک الگوریتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور الگوریتھم کیا ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کو ایک ایڈجسنسی میٹرکس دیا ہوا ہے ایک انڈائریکٹڈ گراف کا، اور آپ نے ایک اور ایڈجسنسی میٹرکس بنانا ہے کمپلیمنٹ آف دیٹ گراف کا. تو آپ کے خیال میں وہ ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کو دیکھ کے مجھے ایک خیال آتا ہے، شاید یہ استعمال کرتے ہوئے ہم کر لیں کہ اگر ہم نے گراف کا کمپلیمنٹ لینا ہے تو ہم اسی گراف کو، مطلب وہی ورٹیسز ہوں لیکن وہ فلی کنیکٹڈ ہو، ہر ورٹیکس، ہر ایک ورٹیکس کے ساتھ اس کی ایج لگی ہو. اس فلی کنیکٹڈ گراف میں سے اگر ہم اوریجنل گراف سبٹریکٹ کر لیتے ہیں تو جو باقی رہ جاتا ہے وہ کمپلیمنٹ ہوگا. تو یاسر یہ تو آپ نے ایک اور آپریشن کی بات کر دی کہ ہم سبٹریکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ناظرین ہم اس بات پہ 2 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں. بڑی مزیدار بات یاسر نے کی ہے اور اس پہ ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے بعد. اس وقت میں کومل سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ سبٹریکٹ والے بات ہم بعد میں کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس ایڈجسنسی میٹرکس ہے تو ہم اس کا کمپلیمنٹ کا ایڈجسنسی میٹرکس کیسے ڈیزائن کریں گے؟ ہم ایڈجسنسی میٹرکس کو ٹریورس کرنا شروع کریں گے. جہاں جہاں ہمیں 1 انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کو 0 میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور جہاں 0 ہوتا ہے اس کو 1 کر دیتے ہیں. تو ناظرین یہ ایک بڑا سمپل سا الگوریتھم ہے کہ آپ ایک ایڈجسنسی میٹرکس جس گراف کا کمپلیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کو ٹریورس کرنا شروع کریں، اور ساتھ ساتھ ایک نیا ایڈجسنسی میٹرکس بھی کریٹ کرتے جائیں. تو جو ٹیمپلیٹ ہم نے آپ کو دیا تھا ایک الگوریتھم ڈیزائن کرنے کا، آپ کو یاد ہوگا اس میں ان پٹ ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا گیون گراف کا، اس میں آؤٹ پٹ ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا کمپلیمنٹ آف دیٹ گراف کا، اور جو اس کا بیسک آئیڈیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ٹریورس کرنا شروع کریں. آپ کو 1 نظر آئے تو آپ آؤٹ پٹ ایڈجسنسی میٹرکس سے اس کو 0 کر دیں. اگر آپ کو
اوریجنل ایڈجسنسی میٹرکس میں 0 نظر آئے تو اس کو 1 کر دیں, 1 نظر آئے تو 0 کر دیں. تو اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بگ او کے اندر کیا ہوگی؟ بگ او کے اندر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی n اسکوائر ہوگی, پی اسکوئر ہوگی. اگر ہم پی ورٹیسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ پی اسکوئر ہوگی. تو ناظرین آپ ایڈجسنسی لسٹ کے ذریعے بھی اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ وہاں پر کیا ایفیشینسی آتی ہے. بڑا انٹرسٹنگ پرابلم ہوگا. تو اب ہم یاسر, یہ آپ کو جو ٹیمپلیٹ نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بیسک آئیڈیا اور ٹائم کمپلیکسٹی کو آپ نے فل اپ کرنا ہے تاکہ وہ الگوریتھم آپ فارملی ایکسپریس کر دیں. اب ہم یاسر کے الگوریتھم کی طرف آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ یاسر اپنے الگوریتھم کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں یا آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک گراف جو ہم نے ڈسکس کیا تھا 1 منٹ پہلے. اس کا کمپلیمنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, گراف اور اس کا کمپلیمنٹ نظر آ رہا ہے, گراف کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی نظر آ رہا ہے, کمپلیمنٹ کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی نظر آ رہا ہے. اب اگر آپ ان 2 ایڈجسنسی میٹریسز کو ایڈ کر دیں, ایڈ کا مطلب کومل کیا ہوگا؟ اس کیس میں بس ایڈ کرنے سے ایک کمپلیٹ گراف آ جائے گا. ہاں, لیکن ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ایک اے اور بی 2 ورٹیسز کے درمیان ایک ایج تھی اور کمپلیمنٹ میں وہاں پہ وہ ایج نہیں ہوگی, یقیناً وہاں پہ وہ ایج نہیں ہوگی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر وہ ایج ہے اور وہاں پر بھی وہ ایج ہے, بیکاز اٹس اے کمپلیمنٹ. تو وہاں پر آپ وہ ایج ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان دونوں کا ایڈیشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور وہ ایڈیشن اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں میٹریسز میں اگر یہاں 1 تھا تو بھی اس کو 1 کر دیا, اس خانے کو 1 کر دیا, اگر دوسری جگہ 1 تھا تو اس کو بھی 1 کر دیا. تو ناظرین یہ بڑے مزیدار بات ہے اور آپ بھی اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں کہ ایک گراف اور اس گراف کے کمپلیمنٹ کو اگر آپ ایڈ کر دیں تو ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف آ جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف ہے یہ ہم شاید پہلے بھی گراف تھیوری کا جو چیپٹر تھا بیسکس آف گراف تھیوری 3rd چیپٹر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ایک ایسا گراف ہے جس میں مزید کوئی ایج ایڈ نہیں ہو سکتی انلیس کہ وہ پیرلل ایج ہو, اور پیرلل ایجز کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سمپل گرافس کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا گراف ہے جس میں میکسیمم نمبر آف ایجز پاسبل ہیں. یہ ایک ایسا گراف ہے جس میں ہر ورٹیکس کی, اگر پی ورٹیسز ہیں تو ہر ورٹیکس کی کومل ڈگری کتنی ہوگی؟ P-1 ہوگی. P-1 ہوگی, اس لیے کہ اگر ایک ورٹیکس سے جو ایجز باہر نکل رہی ہوں گی وہ اس ورٹیکس پہ تو واپس نہیں آ سکتی, وہ اس ورٹیکس کے علاوہ جو ورٹیسز ہیں جو P-1 ہے وہاں تک جا سکتی ہیں. تو ناظرین اب آپ یاسر کی بات کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کمپلیمنٹ نکالنے کا ایک نیا طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس ایک گراف دیا ہوا ہے, اس میں ہو سکتا ہے پی ورٹیسز ہیں, آپ پی ورٹیسز کا ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف بنا لیں. اور کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کومل ہم کس طرح بنائیں گے؟ کسی گراف کسی بھی پی ورٹیسز کا کمپلیٹلی کنیکٹڈ سارے باکسز کو 1 سے فل کر دیں, سوائے ڈائگنل ورٹیسز کے باقی سارے ورٹیسز کو اس سے فل اپ کر دیں, 1 سے فل اپ کر دیں یا کلرڈ کر دیں کہ یہ شو کر دیں کہ وہاں پر ایک ایج موجود ہے. تو اب آپ کے پاس کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف بھی مل گیا پی ورٹیسز کا, اور جو آپ کے پاس گیون گراف ہے پی ورٹیسز کا وہ بھی آپ کے پاس آ گیا. اب اگر آپ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف میں سے گیون گراف کا ایڈجسنسی میٹرکس سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا کمپلیمنٹ آ جائے گا. تو یہ ایک مختلف طریقہ ہوگا چیزوں کو دیکھنے کا, اور ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. لرننگ کے حوالے سے یاسر بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ مختلف پرابلمس کو, ایک پرابلم کو مختلف طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں, مختلف ڈائریکشن سے اپروچ کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین آگے چلتے ہیں ہم. یہ کچھ ریگولر گرافس میں نے آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, آپ بھی ان کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ان میں بھی 2 کمپلیمنٹس ہیں, ایک کمپلیمنٹ ہے دوسرے گراف کا, اور ساتھ ہی آپ کو کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف بھی دکھایا ہے. چوتھا گراف جو ہے وہ ایک اور گراف ہے. یہ سارے ریگولر گرافس ہیں, مطلب اگرچہ شکل سے تو وہ بہت ریگولر لگ رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دے آر بیوٹیفل. ریگولر بھی تھوڑا سا انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا یاسر, لیکن ادروائز گراف کے حوالے سے ریگولر گرافس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریگولر گراف کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اس میں ہر ورٹیکس کی ڈگری جو ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو اگر کسی 5 ہے تو اسے 5 ریگولر گراف کہا جائے گا. ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف جو ہے وہ کون سا ریگولر گراف ہوتا ہے؟ P-1 کا ریگولر گراف ہوتا ہے. تو ناظرین یہ دیکھیں, اچھا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو الگوریتھم ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک گلمپس دکھا دیں ان
اسپیشل گرافس کی جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ ایک ایفیشینٹ الگوریتھم بنانا چاہیں تو ان کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے، ان کے اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عام طور پہ جو ہم الگوریتھمس ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، وہ جنرل گرافس کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے پہلے سے کہ گراف کا اسٹرکچر ایک اسپیشل اسٹرکچر ہے، جیسے ریگولر گراف ہے یا کوئی اور اسپیشل اسٹرکچر ہے، تو اس کے لیے آپ خاص طرح کے الگوریتھمس ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ کو جو جنرل الگوریتھمس ہیں ان کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے اندر تو یہ پاور ہوتی ہے وہ کہ کسی بھی گراف کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسپیشل گرافس آپ کے پاس ہیں تو آپ کو اسپیشل گرافس کی جو اسپیشل پراپرٹیز ہیں جو ان کو اسپیشل بناتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے الگوریتھمس ڈیزائن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے بڑی مزیدار ٹیکنیکس بن جاتی ہیں جو عام طور پہ جنرل گرافس میں اپلیکیبل نہیں ہوتی. اس میں آپ کو ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف دکھایا ہوا ہے، اس میں آپ کو ایک 4 ریگولر گراف دکھایا ہوا ہے، اس میں ایک سائیکل گراف بھی ہے. کومل، سائیکل گراف کیا ہوتا ہے؟ سائیکل گراف وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایٹ لیسٹ ون سائیکل تو ایگزسٹ کرتی ہے. نہیں، اس میں ایگزیکٹلی ون سائیکل ایٹ لیسٹ نہیں. یہ خاص طور پہ ناظرین میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سائیکلک گراف وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم ایک سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے، ایک سائیکل. لیکن سائیکل گراف وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سائیکل ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نوٹس یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا سائیکل گراف جو ہے وہ 2 ریگولر گراف بھی ہے. تو آپ کا یعنی کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف وہ ہو گیا جس کے P-1 ریگولر گراف ہے، وہ ایک لمٹ ہو گئی آپ کی، اور یہ ہو گئی آپ کی سائیکل گراف جس میں 2 ریگولر گراف ہے. جی یاسر، بالکل صحیح آپ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ان کے درمیان بہت سارے ریگولر گرافس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ناظرین اگر آپ ڈرا کر کے دیکھیں مختلف گرافس، یہ 2 ریگولر اور P-1 ریگولر کے درمیان میں مختلف گراف ڈرا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کتنے خوبصورت پیٹرنز بنتے ہیں. انہی اسپیشل گرافس کے اندر آپ کو ایک لائن گراف بھی نظر آ رہا ہوگا، اور لائن گراف کی یہ پراپرٹی ہے کہ اس میں 2 ورٹیسز ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈگری 1 ہوتی ہے اور باقی سارے ورٹیسز ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈگری 2 ہوتی ہے. اس میں اسٹار گراف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں ایک ورٹیکس کی ڈگری P-1 ہوتی ہے، کومل ایسے ہی ہے نا، اور باقی سارے ورٹیسز کی ڈگری 1 ہوتی ہے. اس کو اسٹار اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک اسٹار ہو، اس میں سے شعاعیں نکل رہی ہوں بہت ساری. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں اور ٹرانسپوز آف اے ڈائریکٹڈ گراف کی ہم بات کر رہے ہیں. اب آگے چلنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کسی بھی اسپیشل گراف کو ہمیں اسٹڈی کیوں کرنا چاہیے؟ ہم اس جی کو ایک نارمل گراف کی طرح کیوں ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی، لیکن اچھا ہے آپ نے اس کو مجھے یاد کرا دیا کہ اسپیشل گرافس اگر ہمیں دیے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اسپیشل گراف ہے تو اس کی جو اسپیشل پراپرٹیز ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے الگوریتھم ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے. کہ ہم ایک خاص اسپیشل گراف پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس کی اسپیشل پراپرٹیز کے ساتھ. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسپیشل گرافس میں الگوریتھم، جو جنرل الگوریتھم ہم ڈیزائن کرتے ہیں ان کو ہمیں اسپیشل الگوریتھمس میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ ایفیشنسی ہم حاصل کر سکیں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اسپیشل پراپرٹی کا کسی گراف کی. تو ٹھیک ہے کومل، آگے چلیں پھر ہم ٹرانسپوز کی اب ہم بات کرنا چاہیں گے، ٹرانسپوز آف اے ڈائریکٹڈ گراف. اور ہم اس وقت یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم ایک ڈائریکٹڈ گراف کو ایک ایڈجسٹنسی میٹرکس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کومل، آپ سادہ الفاظ میں مجھے یہ بتائیے کہ کسی ڈائریکٹڈ گراف کا ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ڈائریکٹڈ گراف کا ٹرانسپوز یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایجز کی ڈائریکشن ریورس ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اے سے بی اگر ایج تھی تو اس کو بی سے اے سے بی تھی تو اس کو بی سے اے کر دیا جائے، لیکن اگر اے سے بی ایج نہیں تھی تو پھر کچھ نہ کیا جائے. پھر کچھ نہیں. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے 2 گراف میں شو کر رہا ہوں سلائیڈ کے اوپر، اور ایڈجسٹنسی میٹرکس بھی دونوں گرافس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈائگنل کے اکراس یہ کس طرح سے سیمیٹریکل نظر آتے ہیں اگر آپ دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں. تو اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یاسر آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایسا الگوریتھم، ناظرین آپ بھی یہ بڑی آسانی سے ڈسکور کر سکتے ہیں، ایک ایسا الگوریتھم ڈسکور کر سکتے ہیں صرف ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف ڈی ہے، اس کا ایڈجسٹنسی میٹرکس آپ کے پاس ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کا ٹرانسپوز کا ایڈجسٹنسی میٹرکس بنا سکتے ہیں. تو کومل آپ بتائیے کہ کیا کریں گے آپ؟ کسی بھی گراف کا ٹریورس ٹرانسپوز دینے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے ایڈجسٹنسی میٹرکس کو ٹریورس کرنا چاہیے. مثلاً اگر ہمیں ایکس وائی پہ 0 انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کو 0 ہی رہنے دینا چاہیے.
لیکن اگر ہمیں 1 ملتا ہے تو ہمیں اسے 0 کر دینا چاہیے اور پھر y اور x پہ جا کے 1 ڈال دینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایجز کو ریورس کر رہے ہیں نا. آپ کے سامنے ایڈجسنسی میٹرکس بنے ہوئے ہیں یہ، اور آپ کے سامنے ٹیمپلیٹ بھی ہے جو ہم اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں بیسک آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ جیسا کہ کومل نے بتایا کہ آپ سارے ایڈجسنسی میٹرکس کو جس کا آپ نے ٹرانسپوز لینا ہے اس کو ایک دفعہ ریورس کریں، اور ساتھ ساتھ آپ ایڈجسنسی میٹرکس ٹرانسپوز اس گراف کے ٹرانسپوز کا ایڈجسنسی میٹرکس بناتے جائیں. تو جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی وہ اگر پی ورٹیسز ہیں تو وہ کتنی ہوگی کومل؟ p² ہوگی. پی اسکوئر ہوگی. یہ سمپل سی بات ہے، اس میں مزید زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل اسٹریٹ فارورڈ الگوریتھم سے یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں، آپ سے ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ یہ آپ خود سے بھی ڈسکس. ناظرین دیکھا آپ نے کہ ڈیفینیشن سے ڈائریکٹلی آپ یہ چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں. اچھا، اب اگر ذرا تھوڑا سا اس کو مزید آگے دیکھیں اور میں کومل سے یہ سوال پوچھوں کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے اور اس کا ٹرانسپوز بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کر دیں، ان دونوں گرافس کو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں فارملی تھوڑا سا بتا دوں کہ ورٹیسز تو اتنے ہی رہیں گے، پہلے سے دونوں ورٹیسز کی تعداد برابر تھی. ایجز اگر یہاں پر کوئی ایج تھی اور یہاں پر کوئی ایج نہیں تھی تو وہ مل کے وہاں پر بھی ایک ایج پڑ جائے گی نا. ایڈیشن کا یہ مطلب ہوگا. تو کومل آپ یہ بتائیے کہ اب ان دونوں کو جب ایڈ کریں گے ہم دونوں گرافس کو یا ایڈجسنسی میٹریسز کو، جو نیا گراف آئے گا اس کی شکل کیسی ہوگی؟ کیا وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ؟ آپ کو یاد ہے کمپلیمنٹس میں ہم نے جب ایڈ کیا تھا تو وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف آ گیا تھا. اب کیا ہوگا؟ آئی تھنک اس کیس میں ہمارے پاس ان کے ریورس ڈائریکشن اور سیم اوریجنل ڈائریکشن ایڈ ہو گئی ہے تو ہمارے پاس ایک انڈائریکٹڈ گراف آ جائے گا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے اگر ہم ٹرانسپوز کو، ایک گراف کو، اس کے ٹرانسپوز کو اگر ہم ایڈ کریں جس طریقے سے ہم نے ایڈیشن کی ڈیفینیشن بنائی ہے، تو اس کے بعد جو ایڈجسنسی میٹرکس بنتا ہے وہ ایک انڈائریکٹڈ گراف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بڑی مزیدار آبزرویشن ہے، اور یہ مجھے اب اسی پرابلم سے ایک سوال یاد آتا ہے جو ابھی ہم نے مڈ ٹرم میں پوچھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ٹرانسپوز کس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں. اور ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ ایک گراف کا ٹرانسپوز نکالنا چاہ رہے ہیں، ڈائریکٹڈ گراف کا ٹرانسپوز نکالنا چاہ رہے ہیں. بڑی مزیدار اس نے ایک غلطی کی تھی یا صحیح کیا تھا، یہ آپ ڈیسائیڈ کیجیے گا. تو وہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے، اس کا ہم ٹرانسپوز، پہلے آپ ایک انڈائریکٹڈ گراف بنا لیں اس کا، اور اس کے بعد انڈائریکٹڈ گراف میں سے وہ ڈائریکٹڈ گراف سبٹریکٹ کر دیں. جیسے یاسر آپ نے کہا تھا نا کہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف بنا لیں، اس میں سے پھر آپ اس گراف کو سبٹریکٹ کر دیں تو وہ کمپلیمنٹ آ جائے گا. تو یہاں اس نے شاید وہ یاسر کے اس خیال سے انفلوئنس ہوا ہو، یہاں انہوں نے کہا کہ پہلے انڈائریکٹڈ گراف بنا لیں اور اس میں سے مائنس کر دیں. مائنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ایج ہے تو اس کو اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں. تو وہ اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ٹرانسپوز مل جائے گا. یہ اگر خیال صحیح ہے تو ٹرانسپوز نکالنے کا یہ ایک بڑا مختلف طریقہ ہوگا، بڑا ایک انوویٹو. یا پھر آپ خیال میں یہ کام کرے گا؟ ٹھیک جی، میرے خیال میں تو یہ کام اور ناظرین آپ بھی سوچئے کہ یہ کومل آپ کے خیال میں کام کرے گا؟ یہ آئی تھنک ایک گراف کو انڈائریکٹڈ بنانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. نہیں، آپ کو ایفرٹ مطلب وہ ٹھیک ہے، آپ کو ایفرٹ اتنی ہی کرنی پڑتی ہے جتنا کہ ٹرانسپوز. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس آئیڈیا کے بارے میں ذرا بتائیں نا کہ اگر فرض کریں کہ ہم انڈائریکٹڈ گراف بنا لیتے ہیں گراف کا، اور اس انڈائریکٹڈ گراف میں سے اس گراف کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس ٹرانسپوز آ جائے گا یا نہیں؟ آئی تھنک آنا تو چاہیے. لیکن ناظرین آپ ذرا سوچیں، یہ ایک مزیدار سوال ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کمپلیمنٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا ڈائریکٹڈ گراف جس میں ایکس سے وائی بھی ایج ہے اور وائی سے ایکس بھی ایج ہے. سارے ورٹیسز میں ایسا نہیں ہے، کچھ ورٹیسز میں ایسا ہے کہ ایک پیئر ایسا ہے کہ جس میں ایکس سے وائی ایج ہے اور وائی سے ایکس ایج ہے. اب جب اس کا کورسپونڈنگ آپ انڈائریکٹڈ گراف بنائیں گے تو وہاں پر ایکس وائی ایک ایج تو آ جائے گی. جب آپ اسے سبٹریکٹ کریں گے تو وہ دونوں کی دونوں ایجز اڑ جائیں گی وہاں سے. تو اس کو تھوڑا سا آپ کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا کہ اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر ایسے نہیں کرنا آپ نے. لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مختلف ڈائریکشن سے ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارا جواب اتنا صحیح نہ نکلے، لیکن ہمیں کوشش تو ضرور کرنی چاہیے. تو ناظرین اب ایک اور چھوٹا سا مسئلہ، ٹرانسپوز آف اے گراف. جبکہ ہم گراف کا ایڈجسنسی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ہم گراف بنانا، اس کا ہم ایڈجسنسی لسٹ میں ہی آؤٹ پٹ نکالنا چاہ رہے ہیں. ٹرانسپوز بنانا چاہ رہے ہیں اس گراف کا، لیکن ایڈجسنسی لسٹ کی فارم میں بنانا چاہ رہے ہیں.
آپ کے سامنے آپ تاکہ محسوس کر سکیں کہ جواب کس قسم کا ہوگا، یہ سلائڈ پہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس کی ایڈجسنسی لسٹ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ٹرانسپوز اور اس کے ٹرانسپوز کی ایڈجسنسی لسٹ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب ناظرین آپ سوچئے کہ اس کو یہ حاصل کرنے کے لیے ان پٹ آپ کے سامنے، آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں ہم ٹرانسفارم کیسے کریں گے، یہ ایک چیلنج ہے آپ کے سامنے۔ ایڈجسنسی لسٹ کا ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایڈجسنسی لسٹ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ زیادہ کمپیکٹ فارم ہے، میموری کم استعمال ہوتی ہے، لیکن کچھ مسائل اس سے بڑھ جاتے ہیں الگوریتھم ڈیزائنرز کے لیے۔ تو یاسر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اب ہم یہ ایڈجسنسی لسٹ ہمیں دی ہوئی ہے، ٹرانسپوز کی ایڈجسنسی لسٹ جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے؟ کیا خیال ہے کومل، آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ مشکل ہو جائے گا کام یا آسان ہو جائے گا کام؟ آئی تھنک ہمارا کام تو مشکل ہو جائے گا، اس کی کمپلیکسٹی زیادہ ہو جائے گی۔ کام کیوں، پہلا سوال یہ کہ کام مشکل کیوں ہو جائے گا؟ ایڈجسنسی میٹرکس میں تو جو ڈیفینیشن تھی ٹرانسپوز کی، اس ڈیفینیشن کو ہی دیکھتے ہوئے کہ اگر ایکس سے وائی ایج ہے تو اوریجنل گراف میں تو ٹرانسپوز آف دیٹ گراف میں ایکس سے وائی ایج نہیں ہوگی بلکہ وائی سے ایکس ایج ہوگی، تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ٹریورس کرتے جائیں ایڈجسنسی میٹرکس کو، اور ساتھ ساتھ آپ جو ایڈجسنسی میٹرکس ٹرانسپوز کا ہے اس کو بھرتے جائیں، فل اپ کرتے جائیں۔ یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپوز کے اندر جو ورٹیکس 1 سے کون کون سی ایجز باہر نکل رہی ہوں گی، یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا 1 سے کون کون سی ایجز ٹرانسپوز آف دی گراف میں۔ اس کا مطلب یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا 2 سے 1 پہ ایج جا رہی تھی اوریجنل گراف میں؟ اگر 2 سے 1 ایج جا رہی تھی اوریجنل گراف میں تو اس کا مطلب اب 1 سے 2 پہ ایج جا رہی ہوگی۔ اگر 3 سے 1 ایج جا رہی تھی اوریجنل گراف میں تو اب ٹرانسپوز میں 1 سے 3 پہ ایج جا رہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2 کی ایڈجسنسی لسٹ بھی دیکھنی پڑے گی اوریجنل گراف کی، اس میں دیکھنا پڑے گا 1 تو نہیں آ رہا، اس میں ہمیں 3 کی ایڈجسنسی لسٹ بھی پوری ٹریورس کرنی پڑے گی، اس میں ہمیں 4 کی ایڈجسنسی لسٹ بھی ٹریورس کرنی پڑے گی، اس میں 5 کی ایڈجسنسی لسٹ بھی ٹریورس، اور ساروں میں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اتفاق سے ناظرین آپ دیکھیے کہ سب میں 1 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے صرف ایڈجسنسی لسٹ 1 کی بنانے کے لیے ہمیں پوری گراف کی ایجز دیکھنی پڑتی ہیں کومل، از دیٹ رائٹ؟ یس، صرف ایک ایڈجسنسی لسٹ بنانے کے لیے، ایڈجسنسی لسٹ کورسپونڈنگ ٹو ورٹیکس نمبر 1 بنانے کے لیے ہمیں ساری گراف کی ایجز دیکھنی پڑتی ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکنڈ ورٹیکس کی ایڈجسنسی لسٹ بنانے کے لیے بھی ہمیں ساری گراف کی ایجز دیکھنی پڑیں گی، جی، اور تھرڈ کے لیے بھی ہمیں، تو ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی اس طریقے سے کیا ہوگی؟ پھر ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی پھر پی انٹو کیو ہو جائے گی۔ پی انٹو کیو ہو جائے گی، لیکن اور ناظرین پی انٹو کیو جو ہے وہ پی اسکوئر سے زیادہ ہے ٹائم کمپلیکسٹی، لیکن ایڈجسنسی لسٹ کو آپ زیادہ انٹیلیجنٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں اس وقت وہ آپ کو ایگزیکٹ جواب دینا نہیں چاہوں گا، آپ خود سے بھی اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم ایک انوویٹو آئیڈیا بیچ میں لے کر آئیں اور ٹائم کمپلیکسٹی کو ایڈجسنسی لسٹ استعمال کرتے ہوئے ہی پی ملٹیپلائڈ کیو کرنے کی بجائے پی پلس کیو کر دیں۔ تو یہ ناظرین آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، اس کے بارے میں سوچیے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک گلمس دکھانا چاہ رہا ہوں ان گراف الگوریتھمس کی جو اس ایپیسوڈ میں یا آئندہ کے ایپیسوڈس میں، جو اس 4th چیپٹر کے اندر جس میں ہم بیسکس آف گراف الگوریتھمس ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم گراف ٹریورسلس کی بات کریں گے ان ایپیسوڈس میں، اس چیپٹر کے اندر، جس میں بریتھ فرسٹ سرچ کا ذکر آ جاتا ہے، جس میں ڈیپتھ فرسٹ سرچ، کس طریقے سے ہم گرافس میں مختلف جگہ ریورس کر سکیں یا سرچ کر سکیں یا تمام ورٹیسز کو وزٹ کر سکیں، ایک سسٹمیٹک طریقہ۔ اس میں ہم منیمم اور میکسیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کی بھی بات کریں گے۔ اس میں ہم 2 ورٹیسز کے درمیان پاتھ نکالنے کی بھی بات کریں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ جان سکتے ہیں، ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ شہروں کا گراف ہے جن کے درمیان مختلف سڑکیں ہیں، کچھ سڑکیں انڈر ریپیئر ہیں، تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کوئی 2 شہر ایسے تو نہیں ہیں جن کے درمیان ابھی سڑکیں انڈر ریپیئر ہیں، وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں آپس میں، کیا کوئی پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ تو فائنڈنگ پاتھ
بڑا کنونشنل پرابلم ہے گراف تھیوری کے اندر. اگر آپ کے پاس گراف دیا ہوا ہو شہروں کا یا سڑکوں کا، سڑکیں ایجز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، شہر ورٹیسز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کے بعد شارٹیسٹ پاتھ کا ذکر بھی ہم کریں گے. جب پاتھ کا ذکر ہوگا تو شارٹیسٹ پاتھ کا ذکر بھی ہوگا. اس کے بعد ہم سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ کا بھی ذکر کریں گے کہ ایک شہر سے باقی تمام شہروں پر جانے کے شارٹیسٹ پاتھس کون سے پاسبل ہو سکتے ہیں. ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کا بھی ذکر کریں گے کہ ہر ورٹیکس سے یا ہر شہر سے ہر شہر جانے کے شارٹیسٹ پاتھ کیا ہیں. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوں، ہم عام طور پہ ریئل لائف کے اندر جو ڈسٹینسز ہیں وہ ساری پازیٹیو ہوتی ہیں، تو ریئل لائف میں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ نیگیٹو ویٹس کو بھی لے آئیں بیچ میں، تو کیا ہمارے الگوریتھمس کام کریں گے یا کام نہیں کریں گے؟ کیا مسائل درپیش آئیں گے؟ ان الگوریتھمس کو کیسے موڈیفائی کرنا پڑے گا؟ کیا موڈیفیکیشنس کی ضرورت پڑے گی؟ اس کے بعد ہم شارٹیسٹ اور لانگیسٹ پاتھ کی بھی بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ لانگیسٹ پاتھ پرابلم اگرچہ این پی کمپلیٹ پرابلم ہے، ایک ہارڈ پرابلم ہے کمپیوٹر سائنس میں، لیکن ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس میں خاص طرح کی گرافس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، جن میں ڈائریکٹڈ گرافس ہیں لیکن ان میں سائیکلز ایگزسٹ نہیں کرتے، تو ان میں ہم لانگیسٹ پاتھ کا پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں، شارٹیسٹ پاتھ کا پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں، اور ان کا چونکہ ایک اسپیشل اسٹرکچر ہے تو بہت ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ ذکر کیا تھا پہلے سے کہ جو اسپیشل اسٹرکچرڈ گرافس ہیں ان میں کئی مشکل پرابلم کمپیوٹر سائنس میں جو بہت مشکل پرابلمس ہیں وہ سالویبل ہو جاتے ہیں، اور کئی سالویبل پرابلم جو ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹلی سالو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا گیم پلان ہوگا تمام الگوریتھمس کے چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہوئے. اس میں ناظرین ہم شروع کریں گے ایک بہت ہی اسٹوپڈ قسم کے الگوریتھم کے ساتھ جس کو ہم بکیٹ الگوریتھم کہتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ ایک ایسا الگوریتھم ہے جو ہم نے کلاس میں ڈسکور کیا تھا جب ہم الگوریتھمس میں پڑھا رہا تھا اپنی کلاس کے اندر، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی خاص کام نہیں کرتا، اور یہی اس کی ویکنیس بھی ہے اور یہی اس کی پاور بھی ہے کہ یہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کچھ اس کو ماڈیفائی کر کے آپ بہت سارے کام کروا سکتے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ کار ہوگا، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا فلسفی بتا دوں کہ کس طریقے سے ہم موو کریں گے. جو بکیٹ الگوریتھم آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ذرا سا اس میں چینج کرنے سے، ذرا سا اس کو ماڈیفائی کرنے سے آپ اس کو بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریتھم بھی بنا سکتے ہیں. اس کو ذرا سا چینج کرنے سے آپ اس کو ڈیپتھ فرسٹ سرچ بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس سے منیمم اسپیننگ ٹری کا کام بھی لے سکتے ہیں، منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا یا میکسیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا کام بھی لے سکتے ہیں. اس سے آپ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکالنے کا کام بھی لے سکتے ہیں. تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی بہت ہے، اور اس فلیکسیبلٹی کے ذریعے سے آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. لرننگ کے حوالے سے ہم اس کو ایک سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ کہیں گے، اور وہ سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ ایسا ہوگا جس کو تھوڑا سا چینج کر کے ہم ایک سب آرڈینیٹ کانسیپٹ بنا سکیں گے. تو یاسر آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے، امپورٹنس آف اے سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ جو سب آرڈینیٹ کانسیپٹس کو آپس میں لنک کرتا ہو؟ کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ایسی چیزیں جو آپ ان کے درمیان کنیکشن شاید نہ دیکھ سکیں، سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ کے درمیان میں جب وہ اکٹھی ہوتی ہیں تو آپ کو وہ سملیرٹیز اور ڈفرینس بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی ہے. اور لرننگ کے حوالے سے سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایک اور سلائیڈ پہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بکیٹ الگوریتھم آپ کو نظر آ رہا ہے. بکیٹ الگوریتھم کی کیا کمپلیکسٹی ہے، یہ پی ملٹیپلائڈ بائی کیو ہے یا پی پلس کیو، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو مزے کی بات میں نے آپ سے ابھی کہی کہ اس کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور ماڈیفائی کر کے آپ اس کو ڈائیکسٹرا بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو پرمس بھی بنا سکتے ہیں، اس کو آپ مختلف. لیکن جو بات اپریشیٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ڈائیکسٹراز الگوریتھم کسی کتاب میں سے پڑھنے کی کوشش کریں، کسی گراف تھیوری کی کتاب سے یا الگوریتھمس کی کتاب سے، مطلب آپ کو یاد ہوگا آپ نے ڈائیکسٹراز الگوریتھم کارمن کی کتاب سے پڑھا تھا، تو اس کی جو ریفائنڈ فارم ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کلاس میں آپ کے ساتھ جیسے بات چیت کر رہا ہوں اس کو ڈسکور کر سکوں، یا میں اپنی کلاس میں جب لیکچر دے رہا ہوں، آن لائن لیکچر دے رہا ہوں، آپ سامنے لیکچر دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ تو میرا ڈسٹینس لرننگ کا ایک ریلیشن شپ ہے. تو نہ ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے یہ ممکن ہوگا، نہ ہی ایک ایکچوئل کلاس روم میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ ڈائیکسٹرا کے الگوریتھم کو ہم ایک ہی جمپ میں ڈسکور کر سکیں.
تو ہم نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے لرننگ کے حوالے سے، میں نے اور یاسر ہاشمی نے، وہ یہ ہے کہ ہم بکٹ الگوریتھم کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں اور ڈائیکسٹرا کی ایک کروڈ فارم ہمیں مل جائے. اس کروڈ فارم کو آپ تھوڑا سا اور ماڈیفائی کریں گے تو ایک ریفائنڈ فارم مل جائے گی. اس کو مزید ماڈیفائی کریں گے تو آپ کو ڈائیکسٹرا کی وہ والی فارم مل جائے گی جو کتابوں میں آپ کو نظر آئے گی. تو یہ ایک آپ کو لیڈر نظر آئے گی لرننگ کے حوالے سے کہ بکٹ الگوریتھم جو کہ صرف 4 لائن کا الگوریتھم ہے، جو بہت ہی سمپل الگوریتھم ہے، آپ بڑی آسانی سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ کس طرح ڈائیکسٹرا شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم بنا لیں گے، اس کا تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ اس کو پرمز الگوریتھم بنا لیں گے جو منیمم اسپیننگ ٹری نکال سکتا ہے یا میکسیمم اسپیننگ ٹری نکال سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ کچھ اور کام بھی لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے لرننگ کے جو لیولز ہیں، جو سوفسٹیکیشن ہے، جیسے جیسے سوفسٹیکیشن الگوریتھم میں بڑھتی جاتی ہے، اس الگوریتھم کو ڈسکور کرنے کی کیپیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ڈائیکسٹرا نے جب الگوریتھم ڈسکور کیا ہوگا شارٹیسٹ پاتھ کا، یا پرمس نے جب شارٹیسٹ پاتھ کا الگوریتھم ڈسکور کیا ہوگا، تو یاسر میرے خیال میں اس نے ایک دم سے جمپ مار کے تو یہ نہیں کیا ہوگا. وہ بھی آہستہ آہستہ ایک راستے پہ چلا ہوگا، اور بعد میں جب اس نے رپورٹ کیا ہوگا اپنا الگوریتھم یا جو پبلش ہوا، جو ہمارے تک پہنچا، وہ اس کی ایک بہت ہی ریفائنڈ فارم ہوگی جو اس کا سوچ کا راستہ تھا. تو ہماری ناظرین کوشش یہ ہوگی کہ اس راستے پر آپ کو چلانے کی کوشش کریں جس راستے پہ غالباً ڈائیکسٹرا نے بھی سفر کیا ہوگا اور پرمس نے بھی سفر کیا ہوگا اور مختلف لوگوں نے سفر کیا ہوگا. اس میں کچھ ہم ایسے ٹولز بھی آپ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے جو مختلف الگوریتھمس کو، جیسا کہ یاسر نے کہا کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں مختلف الگوریتھمس کا کہ اس میں یہ 2 چیزیں سملر ہیں اور یہ 2 چیزیں مختلف ہیں، تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں کچھ ایسے ٹولز بھی ہم ڈسکور کریں گے جو کومل نے اپنی ریسرچ میں ڈسکور کیے تھے شارٹیسٹ پاتھس کو کمپیئر کرنے کے لیے یا ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو اجاگر کرنے کے لیے. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں اور بکٹ الگوریتھم ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں الگوریتھم کا نام بکٹ الگوریتھم ہے. اس میں ان پٹ ایک گراف ہے اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹڈ گراف ہے، لیکن اگر یہ ڈائریکٹڈ گراف بھی ہوتا تو اس میں کوئی خاص مذائقہ نہیں. ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ کوئی سا ورٹیکس بھی بکٹ میں ڈال دیتے ہیں اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ورٹیکس اے ہم نے بکٹ میں ڈال دیا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ لائن نمبر 2 پہ غور کیجئے کہ while there are edges coming out of the bucket، جو بکٹ کے اندر ورٹیسز ہیں ان میں سے جب ایجز باہر نکل رہی ہوں گی، جب تک وہ ایجز باہر نکل رہی ہوں گی، جب تک ایک بھی ایج باہر نکل رہی ہوگی، تو آپ ایک ایسی ایج کو سلیکٹ کریں جو ایک ورٹیکس جو بکٹ کے اندر ہے اس کو کنیکٹ کرتی ہو ایک ایسے ورٹیکس سے جو بکٹ کے باہر ہو. تو مطلب یہ کہ ایک ایسی ایج کو آپ سلیکٹ کریں جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہو. اس ایج کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس کے ایک سرے پہ ایک ورٹیکس یو ہوگا جو بکٹ کے اندر ہے، اور ایک سرے پہ ایک ورٹیکس وی ہوگا جو بکٹ کے باہر ہے. اور اس ایج کی وجہ سے جو بکٹ کے باہر نکل رہی تھی، ہم وی ورٹیکس کو بھی بکٹ کے اندر لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ہم نے یو ورٹیکس بکٹ کے اندر تھا، اب وی ورٹیکس بھی بکٹ کے اندر آ گیا. اب وی سے بھی کچھ اور ایجز باہر نکل رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے یو سے بھی کچھ ایجز باہر نکل رہی ہوں، تو کچھ اور ورٹیسز اندر آ جائیں، اور اس طرح اور ورٹیسز اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ کچھ صورتحال کچھ اس طرح سے بننی شروع ہو جائے گی کہ پہلے ورٹیکس اے بکٹ کے اندر تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ورٹیسز وہ ایجز جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہیں ان کو ہم نے ریڈ کیا ہوا ہے. یہ وہ ایجز ہیں جو وائل لوپ کے اندر آ جاتی ہیں کہ ایک ورٹیکس اندر ہے، ان تمام ریڈ ایجز میں ورٹیکس اے اندر ہے اور باقی سارے ورٹیسز جو ان ایجز پہ لگے ہوئے وہ باہر ہیں. اس کے بعد ہم اے اور بی ایج کی وجہ سے ہم بی ورٹیکس کو ڈسکور کرتے ہیں. وی آر تھینکفل ٹو دس ایج. ہم یہ نوٹیشن استعمال کرتے ہیں کہ اس ایج کے ہم مرہون منت ہیں کہ ہمیں ایک اور ورٹیکس ہم نے ڈسکور کر لیا، اس کو بھی ہم بکٹ میں ڈال دیتے ہیں. ناظرین آپ دیکھیں بکٹ کی شکل بدلتی جا رہی ہے، وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں ایمفیسائز کر دوں کہ ہمارے پاس 2 یا 3 طرح کی ایجز بنتی جائیں گی. وہ ایجز بھی ہوں گی اس گراف کے اندر جو ایسے 2 ورٹیسز کے درمیان ہوں جو دونوں بکٹ کے اندر ہیں. ان ایجز سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے.
ہمارے پاس کچھ ایسی ایجز بھی ہوں گی جو، اور میں آپ کو اگر دکھا دوں یہ تختی کے اوپر، مثال کے طور پہ یہ جو ایج ہے اے اور بی کے درمیان جو ایج ہے، یہ دو ورٹیسز کے درمیان ہے جو بکٹ کے اندر ہے. ہمیں اس طرح کی ایجز سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس طرح کی بھی ایجز ہوں گی جو دو ورٹیسز کے درمیان میں جو دونوں باہر ہیں بکٹ کے، ہمیں ان ایجز کے ساتھ بھی سروکار نہیں ہے. ہمارے لیے جو یوزفلنیس ہے وہ ان ایجز کی ہے جن میں ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے اور دوسرا ورٹیکس بکٹ کے باہر ہے، اور یہ ایج، تو اس لیے یہ والی ایج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے یا یہ والی ایج ہمارے لیے، ان ایجز کی وجہ سے ہم ایک نیا ورٹیکس ڈسکور کر سکتے ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بکٹ الگوریدم کے اندر ہمیں آپ ویژولی دکھا رہے ہیں تو ہمیں بکٹ نظر آ رہی ہے، الگوریدم کے اندر بکٹ ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ عمر آپ اس کا جواب دینا. الگوریتم کے اندر ایک ڈیٹا اسٹرکچر بولین ارے کے طور پہ ہم یوز کریں گے جو بکٹ کے طور پہ ایکٹ کرے گا، یعنی جو بکٹ کے اندر چیزیں جا رہی ہیں وہ بیسیکلی بولین ارے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. اس میں ان کے کورسپونڈنگ جو بولین فلیگ ہے وہ ہائی ہو جائے گا، اور جو ابھی بکٹ کے اندر نہیں ہے اس میں وہ، تو آپ کو کوئی نہ کوئی سمپل سا ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرنا پڑے گا اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور آپ نے صحیح کہا کہ بکٹ الگوریتھم بیسیکلی ایک ایسا ٹول ہے جو ویژولی بڑا اپیلنگ لگتا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں، تو وہ جو امپلیمنٹیشن کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نے جان کر اس الگوریتھم میں ظاہر نہیں کی، تاکہ وہ جو سمپلسٹی اور جو ایلیگنس ہے اس الگوریتھم کی وہ خراب نہ ہو جائے. ناظرین، یہ آپ کے سامنے بکٹ الگوریتھم سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو بکٹ دکھا رہا ہوں کہ پہلے اس میں ورٹیکس اے تھا، اس کے بعد ورٹیکس بی بھی اس میں آ گیا، اس کے بعد پھر ورٹیکس ڈی بھی آ گیا اس کے اندر، اس کے بعد پھر ورٹیکس ای بھی اس کے اندر آ گیا، اور یہ اس طرح سے یہ آگے چلتا جائے گا. تو آپ یاد رکھیے کہ کچھ ایجز ایسی ہیں جو ورٹیکس، جن کا ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے، ایک ورٹیکس بکٹ کے باہر ہے، ان ایجز کی وجہ سے ہم نئے ورٹیسز کو ڈسکور کرتے جاتے ہیں اور وہ بکٹ کے اندر آتے جاتے ہیں، اور کوئی نیا اور کوئی زیادہ یوزفل کام تو نہیں ہو رہا، بکٹ کے اندر ورٹیسز آتے جا رہے ہیں. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر آؤٹ کم کیا ہوگی بکٹ الگوریتھم کی؟ یہ اسٹوپڈ الگوریتھم تو ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کام یہ کر رہا ہے. کوئی ایسا یوزفل کام یا کوئی ایسی یوزفل آؤٹ کم جو بکٹ الگوریتھم ہمیں دے سکے. ابھی ہم نے اس میں کوئی ماڈیفیکیشنز نہیں کی، ابھی ہم نے اس کو ڈائیکسٹرا بنانے کی کوشش نہیں کی، ابھی ہم نے اس کو پریمز بنانے کی کوشش نہیں کی. ہم ابھی را بکٹ الگوریتھم کی بات کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ماڈیفیکیشن یا وداؤٹ اینی سوفسٹیکیشنز. یاسر، آپ کے خیال میں کوئی ایسا یوزفل کام جو جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہوں جو بکٹ الگوریتھم پرفارم کرتا ہو؟ میرے خیال میں آپ نے وہ جو سوال پوچھا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کیا ایک شہر سے دوسرے شہر سڑک ہے بھی کہ نہیں، کچھ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ریپیئر ہو رہی ہیں، راستہ ہے بھی نہیں راستہ ہے کہ نہیں، وہ میرے خیال میں ہم بکٹ الگوریدم سے اس کو سالو کریں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گراف کنیکٹڈ ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی. مثال کے طور پہ اگر ہم اس الگوریتھم کے اوپر بکٹ الگوریتھم چلانے کی کوشش کریں اور ہم یہاں سے شروع کریں اپنا بکٹ، ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ سارا گراف پہ ہم آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ہماری بکٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ آ جاتی ہے، پھر ہماری بکٹ یہاں پہ آ جاتی ہے، پھر یہ ورٹیکس بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، پھر یہ ورٹیکس بھی شامل ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی. اب ہماری بکٹ میں سارے ورٹیسز آ گئے، اور اب آپ کا جو بکٹ الگوریتھم ہے وہ ٹرمینیٹ کر جائے گا، اس لیے کہ اب اس جو بکٹ بن گئی ہے یا جو بولین ارے جس کا کومل نے ذکر کیا تھا، اس میں سے، اس بکٹ میں سے کوئی ایج باہر نہیں نکل رہی. تو اگر ہم کسی ڈسکنیکٹڈ یا نان کنیکٹڈ گراف پہ بکٹ الگوریتھم اپلائی کرتے ہیں تو بکٹ الگوریتھم رک جائے گا، اور آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ورٹیسز ایسے ہوں گے جو بکٹ کے اندر نہیں آئے، جو اس چیز کی انڈیکیشن ہوں گے کہ یہ گراف کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ایک یوزفل فنکشن یا ایک یوزفل آؤٹ کم تو بکٹ الگوریتھم کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا گراف کنیکٹڈ تھا یا نہیں. اب ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی بکٹ الگوریتھم کی وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ چیز تو آپ اپریشیٹ کریں کہ جو اسٹوپڈ بکٹ الگوریتھم تھا ہمارا، جو لگتا تھا کہ کوئی خاص کام، کوئی بھی کام پرفارم نہیں کرتا، وہ ایک یہ امپورٹنٹ کام تو پرفارم کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ کیا گراف کنیکٹڈ ہے. یا اگر گراف کنیکٹڈ ہوگا تو سارے ورٹیسز بکٹ میں آ جائیں گے،
اگر گراف کنیکٹڈ نہیں ہوگا تو سارے ورٹیسز بکٹ میں نہیں آئیں گے اور بکٹ الگورتھم ٹرمینیٹ کر جائے گا. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا آؤٹ کم آف دا بکٹ الگورتھم. مثال کے طور پہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اگر ہم یہ سوال پوچھیں کسی ایسے شہر کے بارے میں جہاں بہت ساری سڑکیں جو ہیں کابل کے بارے میں فار ایگزامپل ابھی کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں، تو یہ چیز بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا جو بکٹ الگورتھم جس کا جواب دے سکتا ہے کہ گراف کنیکٹڈ ہے کہ نہیں. اب ہم آتے ہیں کمپلیکسٹی پہ بکٹ الگورتھم کی، اور کمپلیکسٹی امپورٹنٹ ہے بکٹ الگورتھم کی اس لیے کہ ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں، آپ نے دیکھا سلائڈ کے اوپر کہ بکٹ الگورتھم کو ماڈیفائی کر کے ذرا سا ماڈیفائی کر کے آپ اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. آپ اس سے شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکال سکتے ہیں، آپ اس سے منیمم اسپیننگ ٹری، میکسیمم اسپیننگ ٹری، بیسٹ فرسٹ سرچ، ڈیپتھ فرسٹ سرچ. تو اگر بکٹ الگورتھم کی کمپلیکسٹی ہمیں پتہ ہوگی، اس کو ریفائن تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اگر ہمیں کم از کم پتہ ہوگی تو پھر ہمیں خیال آئے گا کہ اتنے سارے کام یہ کر سکتا ہے، تو اگر اس کو کسی طریقے سے فاسٹ کر دیا جائے تو ہمارے بہت سارے کام فاسٹ ہو سکتے ہیں. تو پہلا کام تو کومل ہمارا یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے ہم کمپلیکسٹی نکالنے کی کوشش کریں بکٹ الگورتھم کی. یہ آپ کے سامنے بکٹ الگورتھم نظر آ رہا ہوگا، اس میں نیچے باٹم میں آپ دیکھیے گا، میں دوبارہ سٹریس کر رہا ہوں، ہم صرف ان ایجز میں انٹرسٹڈ ہیں جن کا ایک سرا بکٹ کے اندر ہوگا اور ایک سرا بکٹ کے باہر ہوگا. کومل کی ٹرمینالوجی میں وہ جو بولین ارے ہوگی جس میں وہ ورٹیسز ہوں گے، وہ ورٹیسز کے کورسپونڈنگ فلیگ 1 ہوگا جو بکٹ کے اندر ہوں گے، اور وہ ورٹیسز جو بکٹ کے باہر ہیں ان کا فلیگ 0 کے برابر ہوگا. تو ہم ان ایجز میں انٹرسٹڈ ہیں جن کا ایک سرا بکٹ کے اندر، ایک سرا بکٹ کے باہر. ناظرین اب آپ یہ دیکھیے، ہم ٹائم کمپلیکسٹی ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کومل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یاسر آپ بھی ذرا ہماری ہیلپ کریں، اور ناظرین آپ بھی ذرا دیکھیں کہ سپوز ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ بکٹ کے اندر صرف ایک ورٹیکس ہے. پہلا اسٹیپ جو ہمارا ہے نا، شروع کا اسٹیپ، جب ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے اور ایزیوم کر لیں کہ ایڈجیسنسی میٹرکس سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ایڈجیسنسی لسٹ سے بھی آپ بعد میں سوچ سکتے ہیں لیکن کہیں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، ایڈجیسنسی میٹرکس سے ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے ایک گراف کو. ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے، اے ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ایسی ایج ہے جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہے، ہمیں ورٹیکس اے کے ساری رو کو ٹریورس کرنا پڑے گا. اس کا مطلب پی سٹیپس ہمیں کرنے پڑیں گے، P-1 کرنے پڑیں گے، P-1 یا پروپورشنل ٹو پی کرنے پڑیں گے. اگر ایڈجسٹنسی لسٹ استعمال کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں وہ جتنے بھی ایجز باہر نکل رہی ہوں گی یا ڈگری ہوگی اتنے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ایک اسپیشل کے اگر 2 ورٹیسز اندر ہوں بکٹ کے، پھر ہمیں کتنے اسٹیپس کرنے پڑیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایج بکٹ سے باہر نکل رہی ہے یا نہیں. اس کیس میں ہمیں پی اسکوائر کرنے پڑیں گے، پی اسکوائر 2P دیکھنا پڑے گا. پی اسکوائر تو نہیں ہوں گے نا، 2P ہوں گے. اگر 3 ورٹیسز بکٹ کے اندر ہوں گے تو ہمیں کتنے اسٹیپس کرنے پڑیں گے پروپورشنل ٹو واٹ؟ 3P-3 یا کچھ اس طرح کا نمبر ہوگا لیکن پروپورشنل ٹو P ہوں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آدھے ورٹیسز بکٹ کے اندر ہوں گے اور آدھے ورٹیسز بکٹ کے باہر ہوں گے اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایج بکٹ سے باہر نکل رہی ہے یا نہیں، تو آپ دیکھیں نا کچھ ایجز تو ایسی ہوں گی جو ورٹیسز بکٹ کے اندر ہوں گے ان کے اندر ہی گھوم رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ایسی ایجز بہت تھوڑی ہوں جو کنیکٹ کر رہی ہوں ایک ورٹیکس کو بکٹ کے اندر اور ایک ورٹیکس کو بکٹ کے باہر. تو کچھ ورٹیسز میں تو آپ پوری رو بھی ٹریورس کر لیں گے تو آپ کو کوئی ایسی ایج نہیں ملے گی جو بکٹ سے باہر جا رہی ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آدھے ورٹیسز P/2 ورٹیسز بکٹ کے اندر ہیں اور P/2 ورٹیسز بکٹ کے باہر ہیں تو پھر آپ کو کتنے اسٹیپس پرفارم کرنے پڑیں گے ایڈجسٹنسی میٹرکس کے اوپر، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا کوئی ایج ایسی ہے جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہے، اور اس ایج میں ہم اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک نیا ورٹیکس ہم ڈسکور کر کے بکٹ میں لے آئیں گے. جی اس کیس میں ہمیں P/2 انٹو P/2 کرنا پڑے گا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اسٹیپس پروپورشنل ٹو P اسکوئر کرنے پڑیں گے. یہ ایک بڑا لمبا چوڑا نمبر بن جاتا ہے کہ P اسکوئر. ایڈجسٹنسی میٹرکس میں P اسکوئر کرنے پڑیں گے اور ایڈجسٹنسی لسٹ اگر ہوگی تو ہمیں کتنے کرنے پڑیں گے؟ تو پھر ہمیں Q کے پروپورشن کرنے پڑیں گے. Q کے پروپورشن، اس کا مطلب تمام ایجز کے پروپورشنل ہمیں اسٹیپس کرنے پڑیں گے اگر آدھے ورٹیسز بکٹ کے اندر ہوں اور آدھے ورٹیسز بکٹ کے باہر ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ P اسکوئر اسٹیپس کیے یا Q اسٹیپس کیے اور ایک ورٹیکس اندر آ گیا.
اور یہ پروسیجر آپ کو پی ٹائمز کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی اسکوئر ملٹیپلائڈ بائی پی. اگر ایڈجسنسی میٹرکس سے ریپرزینٹ کریں تو پی کیوب ہو گئی ٹائم کمپلیکسٹی. اگر آپ ایڈجسنسی لسٹ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں گراف کو تو اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی ملٹیپلائڈ بائی کیو ہوگی. یہ ایک اچھی خاصی ٹائم کمپلیکسٹی ہے. کیا یہ امپروو ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے. ہمیں کرنی چاہیے امپروو، لیکن یہ ہم بعد میں کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ تھوڑے بہت پرابلمس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ان ڈیفینیشنز کو جب آپ دیکھیں گے تو ان ڈیفینیشن سے ہی آپ کو کچھ الگوریتھمس تو بننے شروع ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بکٹ الگوریتھم ایک ایسا بلڈنگ بلاک ہوگا، ایک لیگو بلاک کی طرح ہوگا، جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں جو پہلی ڈیفینیشن ہے وہ گراف جی از کنیکٹڈ اف اینڈ اونلی اف. کیا ڈیفینیشن ہے کنیکٹڈ ہونے کی گراف کی؟ انڈائریکٹڈ گراف کی بات ہو رہی ہے. گراف ایک کنیکٹڈ ہے، اگر ہم اس کے اوپر ایک دفعہ بکٹ الگوریتھم اپلائی کریں تو ہمیں پورا گراف بکٹ کے اندر مل جائے. وہ تو آپ بتا رہی ہیں کہ کنیکٹڈ کا ٹیسٹ کیا ہوگا. میں آپ کا گراف تھیوری کے حوالے سے ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں کہ کنیکٹڈ گراف کس کو کہتے ہیں. کنیکٹڈ گراف ایک وہ گراف ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی کمپوننٹ ہوتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر شہر سے ہر شہر تک جا سکتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے. یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی نا. اب جیسا کہ انہوں نے پہلے جواب دے دیا اس دوسرے سوال کا جو میں کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ چیک کیسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ ہے کہ الگوریتھم کیسے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ نے جواب پہلے ہی دے دیا. وہ یہ کہ آپ بکٹ الگوریتھم اپلائی کریں اور دیکھیں کہ سارے ورٹیسز بکٹ کے اندر آ گئے ہیں یا نہیں. اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب وہ گراف کنیکٹڈ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ an edge of a graph G, undirected graph, can be a bridge edge if and only if. بتائیے کومل کیا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور ناظرین آپ یہ ڈیفینیشنز گراف تھیوری میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم صرف ریوائز کر رہے ہیں ان کو. برج ایج وہ ہوتا ہے جس کو نکالنے سے گراف ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بائی ڈیفینیشن ایک ایج ایکس وائی برج ایج ہوگی اگر اس کو ڈسکنیکٹ کرنے سے گراف ڈسکنیکٹ ہو جائے. اگر گراف ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا تو وہ برج ایج نہیں ہوگی. تو یاسر اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی ایج کے بارے میں یہ چیک کرنا چاہیں کہ کیا وہ برج ایج ہے یا نہیں تو ہم کس طرح چیک کریں گے؟ ہم ایج کو ریموو کر دیں اور بکٹ الگوریتھم لگائیں. اور ہم وہ ایج ریموو کر دیں اور اس کے بعد بکٹ الگوریتھم لگا کے دیکھیں کہ کیا گراف ڈسکنیکٹڈ ہوا ہے یا نہیں. اگر ڈسکنیکٹڈ ہو گیا تو اس کا مطلب وہ. تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے بکٹ الگوریتھم کو ہم نے، یہ شروع کے کچھ پرابلمس تھے، آگے بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے بکٹ الگوریتھم کو ایک بلڈنگ بلاک کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور بے تحاشا چھوٹے چھوٹے مسائل اور بعد میں بڑے مسائل بھی ہم حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ماڈیفیکیشنز کی جائیں. کچھ جگہوں پر تو اس کو ماڈیفیکیشن کے بغیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے بلیک باکس آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ جگہوں پہ آپ اس کو ماڈیفیکیشنز آپ کو کرنی پڑیں گی. یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز تھیں. اس کے ساتھ ہی میں کچھ پرابلم بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس خیال سے رکھ رہا ہوں یہ پرابلمس کہ جب آپ آئیں گے تو آپ ان کا جواب سوچ کے آئیے گا. ہاؤ کین وی فائنڈ برج ایج ان اے گراف، یہ ایک پرابلم ہے. یہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. وہ ہم نے کہا تھا کہ کیا یہ ایج کوئی برج ایج ہے کہ نہیں ہے، ایک گیون ایج. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی برج ایج کیسے نکال سکتے ہیں کسی گراف میں. ناظرین یہ ایک آپ کے لیے چیلنج ہوگا بکٹ الگوریتھم کو استعمال کرتے ہوئے ایز اے بلیک باکس آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی فائنڈ اف اے گراف از اے سائیکلک گراف. اور سائیکلک گراف کومل کیا ہوتا ہے؟ سائیکلک گراف ہوتا ہے جس کے اندر کم از کم ایک سائیکل اس میں کم از کم ایک سائیکل ہو، یا ایک سائیکل ہو یا ایک سائیکل سے زیادہ ہو. اسی طرح ٹری گراف کیا ہوتا ہے جس میں کوئی سائیکل نہ ہو، یا دوسرے الفاظ میں جس میں ہر ایج برج ایج ہو. برج ایج. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں مختلف پرابلمس دیے ہوئے ہیں. آپ کے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ چیلنج ہوگا اگر آپ بکٹ الگوریتھم کو ایز اے بلیک باکس استعمال کر کے ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اس بلڈنگ بلاک کو استعمال کر کے آپ بے تحاشا مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک جو بکٹ الگوریتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ ایڈجسنسی لسٹ کو استعمال کرتے ہوئے پی کیو ہے اور ایڈجسنسی میٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے پی کیوب ہے. تو جب آپ
یہ ٹائم کمپلیکسٹی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس کو استعمال کر کے جب آپ اور سب مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، مثال کے طور پہ ہاؤ کین وی فائنڈ اے برج ایج ان اے گراف، تو یہ ہاؤ کین وی فائنڈ اے برج ایج ان اے گراف کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی، کتنی دفعہ آپ کو بکٹ الگورتھم استعمال کرنا پڑے گا یا چلانا پڑے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. دس از این ایکسٹریملی انٹرسٹنگ پرابلم، اور انفیکٹ اے سیریز آف پرابلم جہاں پہ تھوڑا تھوڑا کمپلیکسٹی لرننگ کی بڑھتی جاتی ہے، اور ڈسکوری کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. یہ پرابلم خود بھی سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ پرابلمز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیجیے گا. ہمیں امید ہے آپ یہ انجوائے کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.